محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میرے پیارے دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پورے مہینے کا اعتکاف کرتے ہیں، کچھ لوگ کچھ گھنٹے کا اعتکاف کرتے ہیں، کچھ لوگ اخیر عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں. تو آج انشاءاللہ اعتکاف کے سلسلے میں مدلل اور مفصل میں گفتگو کروں گا تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ اعتکاف کے سلسلے میں کسی کو کسی بات کا شبہ نہ رہ جائے. تو سب سے پہلے میں بات کروں گا اعتکاف کرنے کے سلسلے میں دلائل کیا ہیں. اس کے بعد میں بات کروں گا اعتکاف کی قسمیں کتنی ہیں. اس کے بعد مسائل اس کے کیا ہیں، ترتیب وار انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ وہ بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف کریں. تو قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کا حکم دیا، یعنی اعتکاف کا ثبوت وہ قرآن کریم سے ملتا ہے. اس سلسلے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سناتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ 3 خَنَادِقَ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک دن کا جو ہے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کھود دیتے ہیں جس کی دوری دنیا و مافیہ سے زیادہ ہوتی ہے. یعنی ایک دن اعتکاف کرنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے. حوالہ اس کا ہے الترغیب والترہیب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96 میں. دوسری حدیث ہے من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اخیر عشرہ یعنی 10 دن کا اعتکاف کیا، جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے. یعنی اعتکاف کے سلسلے میں کتنی فضیلت ہے. اب بات بالکل دلائل سے واضح ہو گئی کہ اعتکاف کا ثبوت قرآن کریم سے ہے، اعتکاف کا ثبوت احادیث مبارکہ سے ہے. اب یہ سمجھیے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. پہلی بات کیا تھی؟ اعتکاف کا ثبوت. دوسرے نمبر پر اعتکاف کی قسمیں ہیں. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے اعتکاف واجب ہوا کرتا ہے. اعتکاف واجب کیا ہوتا ہے؟ کسی نے نظر مان لی کہ فلاں کام میرا ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا، یا کسی نے یوں ہی کہہ لیا کہ میرے ذمہ اتنے دن کا اعتکاف ہے، تو اس اعتکاف کو اعتکاف واجب کہتے ہیں. اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، نہیں کرنے والا گنہگار ہوگا. اعتکاف کی دوسری قسم ہے اعتکاف سنت علی الکفایہ. وہ ہے جو رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں محلے میں سے کسی ایک کو رہنا ضروری ہوتا ہے. اگر پورے محلے میں اخیر عشرے کا اعتکاف کوئی نہ کرے، کوئی ایک انسان نہ کرے تو پورے کے پورے محلے والے گنہگار ہوتے ہیں. لیکن اگر محلے والوں میں سے کوئی ایک شخص بھی کر لیتا ہے تو پورے محلے والوں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے. مسنون اعتکاف جو ہے وہ اخیر عشرے میں ہوا کرتا ہے. مسنون اعتکاف جو ہے سنت علی الکفایہ جو ہے وہ اخیر عشرے میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے
کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے جس مسجد میں 5 وقت اذان ہو رہی ہو، 5 وقت نماز ہو رہی ہو، تب اعتکاف صحیح ہوگا۔ اور اگر اس مسجد میں اذان اور نماز نہیں ہو رہی ہے تو ایسے مسجد میں اعتکاف کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب تیسری قسم سمجھیے، تیسری قسم نفل ہے اعتکاف۔ آپ 5 منٹ کے لیے بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے اعتکاف کر سکتے ہیں، پورے مہینے کے لیے اعتکاف کر سکتے ہیں۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، اعتکاف کی نیت کر لیے تو یہ اعتکاف نفلی ہے۔ تو اعتکاف کی 3 شکلیں ہوئیں، پہلا واجب، دوسرا سنت، تیسرا نفل، اور تینوں بات بالکل واضح ہو گئی۔ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے عاقل ہونا، بالغ ہونا، لہذا پاگل اور نابالغ اگر اعتکاف کرتا ہے تو اسے ثواب تو ملے گا، لیکن وہ جو سنت الکفایہ والا اعتکاف ہے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ اسی طرح نیت کا ہونا ضروری ہے اعتکاف کا۔ اگر کوئی بغیر نیت کے مسجد میں ٹھہر جائے تب بھی اسے ثواب نہیں ملے گا، چونکہ بخاری شریف کی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہوتا ہے، اس لیے نیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ روزے دار ہونا بھی ضروری ہے۔ معتکف اگر روزہ نہیں رہتا ہے تو اعتکاف کرنا ٹھیک نہیں ہے، یعنی معتکف کا روزے دار ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی پھر سمجھ لیجئے شارٹ میں، یعنی آبادی والے مسجد میں اعتکاف کرنا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اسی طرح روزے دار ہونا، یہ اعتکاف کے شرائط میں سے ہیں۔ اچھا، معتکف کا جو ہے پاک ہونا، غسل جنابت سے پاک ہونا۔ اگر عورت گھر پر جو ہے اعتکاف کر رہی ہے تو وہ بھی جو ہے اسے بھی پاک ہونا ضروری ہے، ناپاکی کے حالت میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ مسجد سے کب کب نکل سکتے ہیں اس کو بھی ترتیب وار سمجھ لیجیے۔ مسجد سے صرف ضرورت کے وقت نکلنا ہی جائز ہے، بلا ضرورت مسجد سے نکلنا جو اعتکاف میں ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت، پہلی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت جیسے جمعے کے لیے نکلنا، جس کو کہتے ہیں ضرورت شرعیہ۔ جس مسجد میں وہ اعتکاف کر رکھا ہے جمعے کی نماز نہیں ہو رہی ہے تو وہ جمعے کے نماز پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن صرف اتنا ہی دیر وہاں رہے، اس کے بعد آ کر کے اپنے مسجد میں قیام کرے۔ اسی طرح طبعی ضرورت، طبعی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ آدمی پیشاب کے لیے نکل سکتا ہے، پخانے کے لیے نکل سکتا ہے، یعنی اس طرح کی جو ضروریات ہیں اس کے لیے بھی آدمی مسجد سے نکل سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اضطراری ضرورت، اضطراری ضرورت کیا ہوتی ہے؟ یعنی بھوکمپ آ گیا، خوف ہے کہ مسجد منہدم ہو جائے گی، تب بھی ڈر سے آدمی نکل سکتا ہے۔ مسجد منہدم ہونے لگی، دیکھا بھاگ کر کے، پھر بھی وہ مسجد سے نکل سکتا ہے۔ یعنی اس طرح کی جو ہنگامی حالات ہوتے ہیں نکل سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جبرن آ کر کے مسجد سے نکال دے، کوئی دشمن، اگر وہ مسجد سے نکل گیا اس کا اعتکاف تو ختم ہوا لیکن وہ اعتکاف توڑنے کا گنہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ حالتیں ہیں جو جن حالتوں میں مسجد سے باہر نکلنا ٹھیک ہے، جائز ہے، نکل سکتے ہیں، یعنی اپنے ضرورت بشریہ کے لیے نکل سکتے ہیں، ضرورت شرعیہ کے لیے نکل سکتے ہیں، اور اضطراری حالت میں جو ہے مسجد سے نکل سکتے ہیں۔ اب کن حالتوں میں مسجد سے نہیں نکل سکتے ہیں؟ بیڑی پینے کے لیے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا بیڑی پینے کی، بیڑی پیے بغیر ان کی چل ہی نہیں سکتی۔ اب مسجد میں بھی بیڑی نہیں پینا ہے تو وہ سوچتے ہیں باہر نکل کے پی لیں۔ یاد رکھیے اگر باہر نکل کر کے بیڑی پیتے ہیں تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کسی اور کام کے لیے نکل گئے، ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے نہانے نکل رہے ہیں، بار بار دن میں 4 مرتبہ نکل رہے ہیں کہ ٹھنڈا حاصل کرنے کے لیے نہانا ہے، تو یاد رکھیے صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ لیٹرین باتھ روم کے لیے نکل رہے ہیں وہ اسی وقت میں، اسی درمیان میں تھوڑا سا اگر آپ غسل کر لیتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے
غسل کے لیے نکلتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، نہیں نکلنا چاہیے۔ اسی طرح کسی اور ضرورت کے لیے، بے مطلب ضرورت کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، نکلنا جائز نہیں ہے۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ۔